بلندر صلوات ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے تے اسے خالق اکبر دے پاک محمد مصطفیٰ دی آل تے درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے. رل کے بلندر صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص چاچو جی پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی انصر بھائی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام عزاداروں کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں. آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، تمام جتنے یہاں پہ بزرگ ہیں ان کی زندگی کے لیے اور میرے بھائی جناب مہر زیگم عباس سربانہ مہر زاہد عباس سربانہ کے رزق میں اضافے کے لیے اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات پڑھیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے. اللہ اجازت ہے نوکری شروع کی. عزت حسین کی چھت پہ علم دیکھا لیکن عزاداروں کی اس روحانی محفل میں میرے استاد محترم نے 4 مصرے کہے. میں نے کہا بابا جان عزادار کے گھر پہ علم، امام بارگاہ کی چھت پہ علم. استاد محترم آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ انہوں نے کہا میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا. کیوں؟ اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے. جڑے بول سکتے ہو آخری حد تک ہاتھ اونچے نہ رہے حیدری. میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا، اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے. اور انہوں نے کہا کمیل بیٹا کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں. عزت حسین کی قسم میرے قد سے بڑے جملے بھوئے چھوالو یہ بات یاد رکھنا میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا. ممبر حسین کی قسم باحیثیت میزبان حاضر خدمت اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا. 4 جملے آپ نے ویسے سن لیے جیسے میرا دل تھا. میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا، اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے. اور کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں، ارے اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. یہ دنیاوی چیزیں یہ ہوتی رہیں گی. عزت حسین کی قسم مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کہیں نہیں جاتا. میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، میرے محمد مصطفیٰ کا در ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں سر آخری بندے تک. عزت حسین کی قسم شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء جناب سید حیدر رضوی صاحب فرما گئے تھے سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا. سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، حسن بھائی سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر
وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا، اور انہوں نے کہا کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا کیا، کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا کیا، ارے میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ کیا بات، کیا بات، یا علی، کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گئی۔ عزت حسین کی قسم چاچو عارف کسی داد کے لالچ میں یہاں پہ نہیں آیا فقط اس لیے ہوں کیونکہ مجھ حقیر فقیر کا چھوٹا سا میسیج یہاں پہ چلا جائے کسی عزادار کے پاس، میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ بھائی جان دنیا سجدے کر کر کے اتنے بڑے بڑے محراب، اور ان سجدوں کا فائدہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کس کے قابل قبول ہیں؟ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ کیوں؟ کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، جو حسین کے در کا سجدہ نہیں کر سکتا اس کے سجدے قابل قبول ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اور میں کہہ رہا ہوں کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں، بھائیجان کہاں؟ کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ارے اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ کرب و بلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ اللہ سب سے ملتا ہے، چاچو جی مسکراؤ، اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر، اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ ابھی آج کا جو دن چل رہا ہے چہلم امام حسین علیہ السلام 20 صفر المظفر، پورے ملک پاکستان میں، چاچو جی میری طرف توجہ کیجیے گا، پورے ملک پاکستان میں ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر چوک میں حسین کے ماتمی حسین حسین کی صدا کر رہے ہیں، حسین کے ماتمی حسین حسین کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے جھنگ میں یہ چک نورنگ شاہ اتنا بڑا اجتماع، یا یہ رشید پور روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام پہ اتنا رش، پورے ملک پاکستان سے عزادار آ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزادار آ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے عزت حسین کی قسم کسی عزادار کو بلایا ہی نہیں، حسین علیہ السلام نے کسی عزادار کو نہیں بلایا، لیکن پورے ملک پاکستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے شیعہ نیشن کا نوکر بھائی جان شیعہ ممبر پہ ایک بات کرنا چاہتا ہے، ان جملوں پہ آپ کے مجمع میں سے ایک ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر میرے آنے کا مقصد نہیں۔ پورے ملک پاکستان میں عزاداروں کے جلوس آئے، ماتمی جلوس آئے، ہر جلوس نے ماتم کیا بھائی حسیب، ہر جلوس نے ماتم کر کے حسین حسین کی صدا کی، حسین حسین کی صدا دی۔ پھر ہوا کیا؟ شہید ملت جعفریہ نے پچھلی اربعین پہ لکھ دیا، انہوں نے کہا ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں، ابن علی نے ماتمی، میرا مالک ان مصروں کا ثواب جو حاصل ہو پھر میرے استاد محترم کی روح کو پہنچے۔ میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے ماتمی حلقوں، دوسرے مصرے پہ بندہ دکھائے گا جو چپ کر جائے، ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں ہر چوک میں یزید کا مقتل بنا دیا۔ ابن علی نے حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، اہل بیت دشمن تے لانا بے شمار، نعرہ حیدری۔ بھائی جان ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں ہر چوک میں یزید کا مقتل بنا دیا۔ مقتل کہتے ہیں قتل گاہ والی جگہ کو، ماتمی حسین کا ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم ماتمی کے سینے پہ نہیں آتا، یہ یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔
یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے. 4 مصرے سنے, ایک منقبت اور یا علی. میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں, ابن علی نے ماتمی حلقوں کی شکل میں ہر چوک میں یزید کا مقتل بنا دیا. اور میں کہہ رہا ہوں نکلے ہیں لاکھوں ماتمی گھر سے تو یہ لگا, نکلے ہیں لاکھوں ماتمی گھر سے تو یہ لگا کیا, مولا نے میرے ملک کو کربل بنا دیا. مولا نے میرے ملک کو کربل بنا دیا. اب تک جیسے آپ نے سنا, میں نے یہ نہیں کہا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ نیچے کریں. اب بات میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, جے اتھے تھوڑا ہاتھ تلے رہ گیا نا تو پھر قبر ہی تلے رہ مننے. میں آدھا بیاں وہ جس بشر کا, بھائی جان بسم اللہ, وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے. میں ایک میسیج کنورٹ کر کے جانے لگوں. آج کل چاچو عارف بندوں کے عقیدے میں بڑے ولولے آئے ہوئے ہیں. بھائی انصر عزت حسین کی قسم, جس کے پاس عمل ہے اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے, جس کے پاس عقیدہ ہے اس کے پاس عمل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ جس بشر کا, آخری بندے تک ہاتھ آپ کے اگر یہاں پہ ہوں تو پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے, جو میرے مولا حسین, جو میرے اللہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دل میں حسین کی محبت ہے, ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے, ارے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے. جس کا عقیدہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں, کیونکہ شیطان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. لیکن شیطان نے وقت کی حجت کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جو بندے میرے مرشد علی کی ولایت دل میں رکھ کے اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں, کچھ شرم کو ہاتھ مارے. جب تک میرے مرشد علی کی ولایت دل میں نہیں ہوگی اللہ کا سجدہ قابل قبول ہی نہیں. جس بندے نے فتویٰ لگانے, ابھی اٹھ کے کمیل حیدریزی پہ لگا سکتے ہیں. یہ نہ ہو میں چلا جاؤں پیچھے سے میرے بھائی جناب مہر زیگم عباس سربانہ کو پکڑ کے کہیں کہ وہ جو کمیل حیدر میلچی سے آیا تھا حیدریزی کا شاگرد, وہ کیا پڑھ گیا. جس نے پوچھنا ہے یہیں پہ پوچھے. میں کہہ رہا ہوں وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے, نماز پہ ویسے لوگ چپ ہو جاتے ہیں بھائی ہمیں, وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے, وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے, حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں, فقط علی کی گواہی کا, مصرع میرے قد سے بڑا, فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں, وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے. فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگ, وگرنہ شمر کو دیکھا. وہ بھی حافظ قرآن تھے, وہ بھی قاری قرآن تھے, وہ بھی اس اللہ کا سجدہ کرتے تھے, لیکن یہ جنگ تھی فقط علی علیہ السلام کی ولایت پہ. وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے, وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے, وگرنہ شمر کو دیکھا. بھائی جان وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے. میرے قد سے بڑے مصرے آ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اسی کا باب نمازوں میں کہہ دیا باطل. اسی کا باب, کس کا بھائی, اسی کا باب نمازوں میں کہہ دیا باطل. تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے, اسی کا باب نمازوں میں کہہ دیا باطل. تو جس حسین کا صدقہ, میسیج ایک بندے تک چلا جائے یا علی مدد. میں ابھی 2-3 مصرے پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگے. تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہا ہے جب بھی جہان حسین ہے اللہ. حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پہ بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا, اور حسین علیہ السلام نعوذ باللہ شرک کرنے لگے کہ یہ حسین اللہ ہے. تو پھر میرے مولا حسین نے جواب کیا دیا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہا ہے جب بھی
جہان مصرع میرا آخری، یہیں پہ میں ایک جملہ مصائب کا پڑھنے لگا ہوں، اور یا علی یا علی میں کہہ رہا ہوں، وہ جس بشر کا عقیدہ نماز پڑھتا ہے حقیقتاً وہی بندہ نماز پڑھتا ہے، فقط علی کی گواہی کا فرق ہے لوگوں، وگرنہ شمر کو دیکھا نماز پڑھتا ہے، اسی کا باب نمازوں میں کہہ دیا باطل، تو جس حسین کا صدقہ نماز پڑھتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہا ہے جب بھی جہان حسین ہے اللہ، حسین چپ نہیں رہتا نماز پڑھتا ہے۔ کہا ہے جب بھی جہان حسین ہے اللہ، حسین چپ نہیں رہتا نماز پڑھتا ہے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا ہے۔ علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھ جائے۔ قبلہ ایک مصرع یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، عزت حسین کی قسم دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے، محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کفن نہ ملا، نواسی کو چادر نہ ملی۔ جس کو ماتم آتے ایک ماتم کی صدا دے، ایک دفعہ ہائے کرے میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عزت حسین کی قسم محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کفن نہ ملا، محمد مصطفیٰ کی نواسی کو چادر نہ ملی۔ دنیا پھر بھی ہم پہ بڑے اعتراضات کرتی ہے، یہیں پہ میں جناب سرکار میر ببر علی انیس میرے قد سے بڑا نام ہے، ان کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، انہوں نے اپنے مصرے میں کربلا سے شام تک سارا مصائب ہی بند کر دیے، اس سے بڑا مصائب میرے پاس نہیں۔ جس کو ہائے آئے وہ ہائے کرے، جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے۔ جناب میر ببر علی انیس صاحب کہتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، عزت حسین کی قسم اپنے پرسے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میر انیس صاحب فرماتے ہیں ان جملوں سے بڑے مصائب نہیں ہو سکتے۔ میر انیس صاحب فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، ارے خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی ردا سے۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا، ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و جفا سے، ارے خنجر کو پوچھتا رہا زینب کی ردا سے۔ یہی پہ بھائی جناب نے کہا دوبارہ پڑھو، میں دوبارہ نہیں پڑھتا۔ عزت حسین کی قسم ایک مصائب کا وہ واقعہ پڑھنے لگا ہوں جو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب یزید کمینے کے تخت کے سامنے نا، شام میں یزید کے تخت کے سامنے کھولی سے یزید نے پوچھا کھولی تو نے کیا کیا ہے، ایک ہائے کرنا آخری ماتمی تک، کھولی تو نے کیا کیا ہے، کھولی بغیرت ہنس ہے، کھولی ہنس کے یزید کے سامنے آئے، کھولی کہتے ہیں میں نے کربلا کے میدان میں سب سے بڑا کام کیا ہے۔ کھولی کہتے ہیں جب 10 محرم کو سارے سادات مارے گئے، جب 10 محرم کو 72 لاشیں مارے گئے، جب 10 محرم کو 72 لاشیں مارے گئے، شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں ایک وقت ایسا آیا اب جس بندے کو ماتم نہ آئے وہ سر نیچے کر لے، شام غریبہ میں ایک وقت ایسا آیا، عزادارو کھولی کہتے ہیں میں خیموں میں داخل ہوا، کھولی کہتے ہیں میں نے خیمے لوٹنے شروع کیے، کھولی کہتے ہیں میں پہلے خیمے میں داخل ہوا، میں نے مستورات کی چادریں لوٹنا شروع کی، بھجن کھولی کہتے ہیں میں نے مستورات کی چادریں لوٹنا شروع کی، کہتے ہیں میں مستورات کی چادریں لوٹتا گیا، کہتے ہیں میں مستورات کی چادریں لوٹتا گیا، عزت حسین کی قسم کھولی کہتے ہیں کربلا کے میدان میں آخری خیمہ آیا جس کو ماتم نہ آئے سر نیچے کر لے، کھولی کہتے ہیں کربلا کے میدان میں ایک ایسا خیمہ آیا، کھولی کہتے ہیں میں اس خیمے میں داخل ہوا، کھولی کہتے ہیں میرے پاس گھوڑا تھا، کھولی کہتے ہیں میں نے اس مستور کے سر سے چادر اتارنے کا پورا زور لگایا، کھولی کہتے ہیں مجھ سے چادر نہیں اتری، کھولی کہتے ہیں یہ علی کی جلال والی عالیہ بیٹی تھی، کھولی کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے سے ایک گھوڑا نکالا، کہتے ہیں گھوڑا میں نے زینب کے منہ پہ مارا، کہتے ہیں منہ سے خون کا فوارہ شروع ہوا، کھولی کہتے ہیں خون کا فوارہ آنا تھا، زینب کی چادر اتر گئی، کھولی کہتے ہیں زینب کہتی تھی کاش آج میرا بابا علی ہوتا، وہ کاش حسین ہوتا، وہ کاش آج میرا عباس ہوتا۔ علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کے پر سے